لیکن کیا مانا؟ وہ کہتے ہیں جناب ان کو سمجھ ہی نہیں آئی ہے جو وہابی ہے نا، وہابی نجدی دیوبندی تبلیغی، ان کو تو سمجھ ہی نہیں آئی نا بات۔ مانا یہ ہے کہ اللہ کا علم ذاتی ہے، انبیاء اولیاء کا علم جو ہے وہ عطائی ہے، جو ذاتی میں شریک مانے وہ کافر ہے۔ ذاتی عالم الغیب تو اللہ کی ذات ہے، لیکن ان کا علم تو عطائی ہے، لیکن اللہ نے ان کو دے دیا ہے، یہ عطائی علم ہے تو وہ ہے ذاتی۔ تو ذاتی اور عطائی میں جب فرق نہ کرو تو اچھا پہلے ان سے یہ پوچھو بھی ذاتی عطائی کی بحث تو تب ہو جب دو چیزیں ذاتی ہوں۔ حضور کا اپنا وجود ذاتی ہے یا اللہ نے دیا ہے؟ نا، حضور کو کس نے پیدا کیا؟ اولیاء اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو ان کا اپنا وجود ذاتی ہوا عطائی ہوا؟ تو جب ان کا وجود سارا عطائی ہے تو پھر ذاتی عطائی کی تو بحث ہی نہیں ہو سکتی۔ بھئی ذاتی عطائی کی بحث تب ہو جب کوئی اور بھی تو ذاتی چیز ہو نا، تو وہ تو پیدا ہونا بھی ذاتی نہیں، اللہ نے پیدا فرمایا ہے، ان کو علم بھی اللہ نے دیا ہے، ان کو نبوت بھی اللہ نے دی ہے، رسالت بھی اللہ نے دی، اللہ کے بندے وہاں ذاتی عطائی کی تو بحث ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اچھا پھر یہ کہاں لکھا ہے کہ علم عطائی کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے علم کلی عطا فرما دیا ہے، ما کان وما یکون عطا فرما دیا ہے؟ اچھا تم کہتے ہو عطا فرما دیا، نبی کہتے ہیں ولا عالم الغیب، میں عالم الغیب نہیں ہوں، یہ کہتے ہیں نہیں یہ آپ ہیں، تو ہم کس کی بات مانیں؟ اللہ کا پیغمبر کہتا ہے کہ ولا عالم الغیب، میں عالم الغیب نہیں۔ اللہ کا پیغمبر کہتا ہے انک انت علام الغیوب، اللہ کے فرشتے کہتے ہیں لا علم لنا، یہ کہتے ہیں نہیں فرشتے کو بھی علم ہے، نبی کو بھی علم ہے۔ تو اب آپ خود فیصلہ کریں کہ ہم خدا کی مانیں، قرآن کی مانیں، انبیاء کی مانیں، فرشتوں کی مانیں، یا ان حضرات کی مانیں جو قرآن میں تعریف کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھ لیں کہ علم غیب کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، اور اس عقیدے میں جب آپ ڈھیلے ہوں گے یہیں سے شرک چلے، کیونکہ جب علم غیب ہوگا تو تمہاری مدد کو پہنچے گا۔ اچھا اور یہ بھی یاد رکھو کہ یہ عقیدہ جو آیا ہے نا ہمارے لوگوں میں، بریلوی حضرات میں، یہ دراصل بریلویوں کا عقیدہ نہیں تھا، اصل میں یہ عقیدہ ہے امامیہ شیعہ کا، ان سے نقل ہو کے ان میں بھی گھس گیا۔ ان کا عقیدہ ہے کہ ان الائمۃ یعلمون ما فی غد، ان الائمۃ یعلمون علما ما کان وما یکون وما هو کائن الی یوم القیامہ۔ اصل میں یہ شیعہ امامیہ کا عقیدہ تھا کہ ہمارے جو امام ہیں وہ عالم الغیب ہیں، اور ان کو علم ما کان وما یکون کا پورا پورا پتہ ہے، اور جو بھی بچہ ماں کے پیٹ میں قرار پکڑتا ہے اس کا بھی پتہ ہے، اور ان کے آگے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں، اور ان کے آگے کوئی چیز جو ہے وہ بھی چھپی ہوئی نہیں۔ تو ان سے یہ چلتے 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 دوسروں میں عقیدہ گھر کر گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھے بھی قرآن کے مطابق اور سنت کے مطابق عقیدہ نصیب فرمائے، اور صحیح عقیدے پہ قائم رکھے، رسیب موت عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ عقائد مسلم، عقائد حقہ، عقائد توحید کے بارے میں جو سلسلہ دروس اللہ کی رحمت سے جاری ہے، اس میں مسئلہ علم غیب کے بارے میں اپنی گزارشات پیش کر رہا تھا۔ اہل سنت والجماعت کا سلفن و خلفن، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے لے کر آج تک علماء حق کا یہ عقیدہ ہے کہ عالم الغیب، علم غیب، علم ما کان وما یکون، علم محیط، یہ اللہ کی صفت ہے، اس میں اس کا کوئی شریک، کوئی کائنات میں نہ ملک، نہ پیغمبر، نہ نبی، نہ رسول، نہ فرشتہ، نہ اولیاء، کوئی بھی عالم الغیب نہیں۔ یہ متفق علیہ عقیدہ ہے۔ یاد رکھیں کہ اختلاف تو وہاں ہوتا ہے نا کہ جہاں کوئی اتحادی مسئلہ ہو، لیکن جو مسئلے قرآن سے ثابت ہوں، جو نصوص قطعیہ سے ثابت ہوں،
قطعی ثبوت اور قطعی دلالہ ہوں، اس میں تو کسی اختلاف کا کوئی رائے نہیں ہوتا. تو یہ عقیدہ ہے، اور عقیدہ مدلل اور ثابت ہے قرآن سے کہ علم غیب جو ہے یہ خاصہ خداوندی ہے اور صفت خداوندی ہے جس میں اس کا کوئی شریک نہیں. اور اگر کوئی اللہ نہ کرے کسی کو شریک سمجھتا ہے تو وہ پھر دائرہ اسلام سے خارج. آپ حیران ہوں گے کہ علماء احناف نے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب نے، اور اسی طرح علماء دیوبند نے اپنے فتاوی میں باقاعدہ تصریح لکھی ہے، یعنی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بڑے بڑے مفتیان کرام جن کا تعلق علماء دیوبند سے ہے، انہوں نے بڑی وضاحت سے لکھا ہے ایک سوال کے جواب میں کہ اگر ایک آدمی ایک لڑکی سے نکاح کرتا ہے اور نکاح کے وقت میں کہتا ہے کہ ایک گواہ میرا اللہ ہے اور دوسرا گواہ میرا رسول اللہ ہے، تو کیا یہ نکاح ہو جائے گا؟ تو انہوں نے لکھا ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ بھی گواہ ہے جو کہ عالم الغیب ہے، اور رسول اللہ بھی گواہ ہے جو کہ ان کو بھی میرے نکاح کا پتہ ہے اور وہ بھی حاضر ناظر ہیں، تو انہو یکفر، ایسا آدمی بالاتفاق کافر ہے، اس کے کفر میں کوئی شبہ نہیں. تو آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ مسئلہ کتنا بڑا ہے. اب فرق باطلہ جو ہیں وہ مسلمانوں کو اور اہل ایمان کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے جہاں جہاں کسی پیغمبر کے بارے میں کوئی غیب کی بات ہے تو ہمیشہ یاد رکھیں وہ انباء عن الغیب ہے، وہ اظہار عن الغیب ہے، وہ اطلاع عن الغیب ہے، وہ اخبار عن الغیب ہے، وہ علم غیب نہیں. وہ تو اللہ نے اطلاع کر دی، پیغمبر نے آگے بات بتلا دی. اسی طرح اللہ چاہتے ہیں تو اپنے اولیاء پر بھی کھول دیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتے ہیں تو اولیاء کو بھی علم عطا فرما دیتے ہیں، کبھی کشف کے ذریعے عطا فرما دیتے ہیں، کبھی الہام کے ذریعے عطا فرما دیتے ہیں، اور اگر نہ چاہیں تو نہیں دیتے. اسی ضمن میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے تو شہادت ہم نے یہ رکھی تھی کہ ملائکہ سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. ملائکہ نے کہا لا علم لنا، ہمارے پاس انکا انت العلیم الحکیم. اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، اور اسی ضمن میں ذکر آ رہا تھا انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا. تو اب دیکھیں کہ قرآن پاک کی جو آیات ہم نے تلاوت کی ہے ان کا تعلق سیدنا ابراہیم علیہ السلام. سیدنا ابراہیم الخلیل جو ہیں یہ وہ پیغمبر ہیں جن کا لقب ہے ابو الانبیاء، یعنی اللہ نے ان کی ذریت میں نبوت رکھی ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی اولاد میں رکھ دی ہے نبوت و کتاب. کتنے بڑے شان والے پیغمبر ہیں. اللہ نے ان کا واقعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کہ میرے محبوب آپ کو پتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جب مہمان آئے تو کیا ہوا. یعنی معنی یہ ہے کہ آپ کو بھی علم نہیں، اللہ علم دے رہے. تو اللہ نے اس کو باقاعدہ قرآن میں متعدد مقامات پہ اور اسالیب مختلفہ کے ساتھ ذکر فرمایا ہے کہ جب وہ مہمان آئے اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون. جب فرشتوں نے جا کے سلام کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ یہ اوپرے لوگ ہیں، اس علاقے کے لوگ نہیں، اگر علاقے کے ہوتے تو میں پہچان لیتا، یہ تو کچھ دور کے لوگ. اب چونکہ یہ دور کے لوگ ہیں، مہمان ہیں، فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین فقربہ الیہم. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جا کے ایک موٹا تازہ بچڑا ذبح کیا، بھونا تیار کیا، لے آئے، آگے رکھا، کھاؤ. اب وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے کیسے کھائے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام دل میں ڈر گئے. فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً. آپ نے ڈر محسوس کیا کہ بھائی اگر یہ دوست ہوتے، دوست تو کبھی انکار نہیں کرتا کھانے کا، کھانا تو دشمن نہیں کھاتا، دشمن کے گھر میں آئے تو کھانا نہیں کھائے. اگر دوست ہو تو وہ الٹا یہ بھی کہہ دے گا بھائی کچھ نہیں پکا یار، جو موجود ہے لے آؤ. تو میں ان کے لیے اتنی محنت کی ہے، میں نے بچڑا ذبح کیا، بچڑا بھونا، اٹھایا، خود لا کے آگے رکھا، اللہ کے بندے کھا لیے. تو جب انہوں نے خوف محسوس کیا تو اب انہوں نے بتلایا، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نہ گھبرائیں،
ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں، ہم فرشتے ہیں اور کھانے سے پاک ہیں، ہم کیسے کھائیں؟ اور اس کے بعد یہ ہے کہ صرف آپ کے ہم ایسے نہیں ہیں، وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، اور خوشخبری بھی دی کہ ابراہیم تمہیں مبارک ہو، اللہ تمہیں بڑے علم والا شان والا بیٹا دیں گے۔ تو بڑا لمبا تفصیل سے واقع ہے۔ اب آپ ایمان سے کہیں اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، یعنی حضرت سیدنا ابراہیم الخلیل ڈرامہ بنا رہے تھے، پتہ تو تھا ان کو، علم غیب تو تھا، بلا وجہ جا کے بشرا دی پہ کیا، بھونا، آگ پہ کھڑے ہوئے، اٹھا کے لے آئے، اور اللہ کے فرشتوں کو کہتے ہیں کھاتے کیوں نہیں ہو؟ یعنی علم غیب ہے اور اس کے بعد فرشتوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ علم غیب ہے اور ڈر رہے ہیں فرشتوں سے، وہ تو مبارک دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اب اس کے بعد پھر بھی یوسف علیہ السلام کو خوشخبری مل گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ آپ نے سمجھا کہ اگر صرف بشارت ہی دینی ہوتی مجھے بچے کی تو ایک فرشتہ بھی تو کافی تھا۔ اب دل میں خیال آیا کہ ابھی مبارکباد ہی دینی تھی اور اللہ کی طرف سے پیغام ہی پہنچانا تھا، تو ایک فرشتہ کافی ہے۔ یہ 3-4 اور بڑے بڑے جبریل میکائیل سارے بڑے فرشتے آئے ہوئے ہیں۔ قال فما خطبكم ايها المرسلون، اب جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ بھئی تمہارے آنے کی اصل وجہ کیا؟ یہ سارے جو اکٹھے ہو کے آ گئے ہو، اگر صرف اشارہ دینی ہے تو ایک فرشتہ کافی۔ انہوں نے کہا کہ ابراہیم الخلیل علیہ السلام ہم جو ہے قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، تو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی پتہ نہیں کہ چلو مجھے تو مبارک دے دی، آگے کہاں جانا ہے، کس کے پاس جانا ہے، کیوں جانا ہے، یہ بھی پتہ نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ علم غیب اللہ کے سوا کسی کو۔ اچھا، اسی زمن میں آگے چلیں کہ جب یہی فرشتے حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کے پاس پہنچ گئے، ان کو جا کے جب سلام کیا، ملے، تو حضرت لوط علیہ السلام ایک طرف تو خوش ہیں کہ بھئی مہمان ہیں، اور دوسری طرف گھبرا گئے کہ مہمان بڑے خوبصورت نوجوان، بہت خوبصورت لڑکے ہیں، ہمارا دن کی ابھی داڑیاں بھی نہیں نکلی ہیں، اور میری قوم میں تو یہ لڑکوں کی بیماری ہے، تو اس لیے گھبرائے بھی کہ آج بڑا دن سخت، کیا کروں؟ اب مہمانوں کو اللہ کا نبی کیسے کہے گا جی میرے گھر نہ جاؤ؟ اور اگر میں مہمانوں کو گھر لے جاتا ہوں تو اس کے بعد میری قوم جو ہے وہ جانتے ہیں لوط علیہ السلام کے، ان کے تو عادات خبیثہ ہیں، وہ تو لواطت جیسے خبیث فعل میں مبتلا ہے اور اس پہ فخر کرتے ہیں۔ بہرحال لے گئے، قوم آ گئی، اب قوم جھگڑ رہی ہے، زبردستی لوط علیہ السلام سے مہمان چھیننا چاہتی ہے، اور لوط علیہ السلام اتنا مجبور ہو جاتے ہیں کہ فرماتے ہیں ہاں اولئک بناتی ان کنتم فاعلین، کہ ظالموں شرم کرو، عورتیں جو موجود ہیں، میری بیٹیاں جو موجود ہیں۔ بعض علماء نے کہا انہیں اپنی بیٹیوں تک کی آفر کر دی کہ میں بیٹیاں دے سکتا ہوں، مہمان تو نہیں دے سکتا، اور بعض علماء نے فرمایا مانا یہ ہے کہ تمہارے گھر میں جو عورتیں ہیں وہ بھی تو نبی کی بیٹیاں ہوتی ہیں، تم اپنی بیویوں کو چھوڑ کے لڑکوں کے پیچھے بھاگتے ہو، شرم کرو۔ انہوں نے کہا جی آپ جانتے ہیں، آپ ہمیں زیادہ نہ بتلائیں اور زیادہ نہ ستائیں، اور انک لتعلم ما نرید، تم جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہمیں آپ کی لڑکیاں نہیں چاہیے۔ اب حضرت لوط علیہ السلام ایمان سے اندازہ کرے کہ اس وقت پیغمبر پہ کیا گزری ہوگی، جس کے گھر میں ایسے مقدس مہمان ہوں اور وہ مہمانوں کی عزت نہ بچا سکے، ان کی حفاظت نہ کر سکے، تو لوط علیہ السلام پہ کیا گزر رہی۔ اب انہوں نے جناب قوم نے دھمکی دی، انہوں نے کہا کہ دیکھو لوط علیہ السلام ہم نے کافی شرم کر لیا ہے، اور تم جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں، تم مہمان ہمارے حوالے کرو ورنہ ہم ابھی دیوار پھلان کے دروازہ توڑ کے اندر داخل ہو کے مہمانوں کو پکڑ لیں گے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام گھبراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہائے کاش میں آج، میرے پاس آج کوئی طاقت ہوتی، میں آج ان کا مقابلہ کر سکتا، میں آج ان کو جواب دے سکتا، لیکن کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی جواب دینے کی قوت نہیں ہے۔ اب جب فرشتوں نے محسوس کیا کہ لوط علیہ السلام کی گھبراہٹ آخری حدوں کو پہنچ گئی ہے اور قوم کا ظلم اور جور جو ہے وہ بالکل علم نشرہ سامنے آ گیا ہے، تو انہوں نے کہا قالوا یا لوط انا رسل ربک لن يصلوا الیک۔ اب فرشتوں نے کہا کہ لوط علیہ السلام ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، آپ کیوں گھبرا رہے ہیں، یہ آپ کے قریب بھی نہیں آ سکتے۔ یعنی کمال دیکھیں، فرشتوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے قریب نہیں آ سکتے، انہوں نے کہا ہمارے قریب کیا ہے کہ آپ کے قریب بھی نہیں آ سکتے، آپ اپنا بھی فکر نہ کریں، ہم جو کھڑے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ بھی بتلا دیا فرشتوں نے کہ ہم تو ان پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل کرنے کے لیے آئے۔ لوط علیہ السلام کو پتہ نہیں،
نہ یہ پتہ لگا کہ فرشتے ہیں، نہ یہ پتہ لگا کہ ان کے عذاب کے لیے آتا کہ اس نے پوچھا اچھا کب عذاب آئے گا ان پر؟ یہ تو بے حد ذلیل قوم ہے. ان موعدہم الصبح، ان پر صبح کو عذاب آئے گا. پیغمبر چیخ پڑے کہ لگے صبح کو تو بہت دیر ہے، ابھی ساری رات پڑی ہوئی ہے. تو اللہ کے فرشتوں نے کہا کہ علیہ الصبح بقریب، کہ غم نہ کریں، صبح قریب ہے، صبح ہونے والی ہے. بس صبح ہر رات کے بعد، ہر تاریکی کے بعد صبح تو ہونی ہے. اسی لیے بعض علماء متاخرین نے کہا ہے کہ آج اگر مسلمانوں پہ مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، آج اگر مسلمانوں کو اندھیری کے غاروں میں ان پر ظلم و تشدد کے انتہا ہو رہی ہے، لیکن ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب، اللہ کا فیصلہ بھی قریب ہے. لازماً نصرت ہوگی، لازماً مدد آئے گی. جیسے صحابہ بھی ایک دفعہ اس مقام پہ پہنچے کہ متی نصر اللہ، تو جواب ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے. باقی ہر چیز میں اس کی حکمتیں ہیں. تو اب دیکھو لوط علیہ السلام کو اگر علم غیب ہو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ سارا قوم کے سامنے وہ ڈرامہ کر رہے ہیں. انا للہ و انا، تو اس لیے پتہ چلا کہ علم غیب جو ہے وہ خاصہ خدا ہے، اور خاصۃ الشیء لا یوجد فی غیرہ. اسی طرح دیکھیں گے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، شان والے پیغمبر، اور اللہ نے جن کو ایسے معجزے عطا فرمائے کہ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِّعْمَ الصَّابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ. اللہ فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کو ہم نے معجزہ دیا کہ ان کے ہاتھ میں ہم نے لوہے کو نرم کر دیا. لوہے کا نرم ہونا کو مذاق نہیں ہوتی. آپ دیکھتے ہیں کہ لوہے کو کتنے آگ میں ڈالا جاتا ہے، پگھلایا جاتا ہے. اچھا، اور خدا کی شان یہ ہے، علماء نے عجیب بات لکھی ہے کہ قرآن کہتا ہے نا کہ ہم نے لوہا بھی اتارا ہے. فیہ باس شدید ومنافع للناس، کہ اس کے اندر بڑی سختی بھی ہے لیکن لوگوں کے لیے بڑا فائدہ بھی ہے. اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ اگر سونا نہ ہو تو یہ عالم قائم رہے گا، لیکن اگر لوہا نہ ہو تو یہ نظام عالم بھی قائم نہیں رہ سکتا. اگر سونا نہ ہو کیا ہو جائے، لیکن اگر یہ لوہا نہ ہو، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ ہم نے سونا اتارا ہے، چاندی اتارا ہے، کہ ہم نے لوہا اتارا ہے. تو خدا نے لوہے کا ذکر کیوں کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنے اعمال ہیں، مثلا زراعت نہ ہو تو بندے زندہ نہیں رہ سکتے، اور زراعت کے لیے لوہے کی ضرورت ہے. اگر ہیاکا نہ ہو، اگر سلائی نہ ہو، اگر خیاطہ نہ ہو، اگر جہاز رانی نہ ہو، اگر اسفار نہ ہوں، اگر یہ سارا نظام نہ ہو، اگر لوہا نہ ہو تو کوئی نہ طیارے ہوں، نہ سیارے ہوں، نہ بواخر ہوں، نہ گاڑیاں ہوں، نہ دنیا کا کوئی چیز ہو، تو سارا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو کے رہ جائے. اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے جیسے کتاب اتاری اسی طرح لوہا بھی ہم نے اتارا ہے. اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس نظام اسلام کو چلانے کے لیے بادشاہ کو تو پھر طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، سلاح کی ضرورت ہوتی ہے. اگر لوہا نہ ہو تو پھر وہ کس چیز سے کنٹرول کرے؟ تو اللہ کی شان ہے. تو اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا کہ گرم کرنے کی بھی ضرورت نہیں، جیسے چاہے موڑ لیں، جیسے چاہیں اس کو بنا لیں، جیسے چاہیں سلا بنا لیں، اور جیسے چاہیں اس کے اندر اپنا کام کرتے، ادھر موڑو ادھر موڑو، بس لوہا ہاتھ میں موم بن گیا. اتنے شان والے پیغمبر، اور اتنے شان والے پیغمبر ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کہ اللہ نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا کہ میرا داؤد جب تسبیح کہے، میرا داؤد جب ذکر کرے، میرا داؤد جب میرا نام لے تو پہاڑوں تم بھی مل کے ذکر کرو. اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں نا کہ بھئی وہ جب چند لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو کسی کی برکت سے اللہ ہدایت کے فیصلے کر دیتا ہے. وہ کہتے ہیں ورنہ پیغمبر اکیلے بیٹھ کے ذکر کرتے، پہاڑوں کو ذکر کرانے کی کیا ضرورت تھی کہ پہاڑ بھی ساتھ ذکر کریں، وہ بھی تسبیح کہیں؟ تو کہتے ہیں کہ چونکہ ید اللہ علی الجماع، کہ جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، تو جب چند آدمی بیٹھ کے، اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ میرے بندے اذا ذکرتنی، اگر تو بھی ملئن، اگر تو نے مجھے کسی جماعت میں ذکر کیا تو میں تمہیں اس سے اعلیٰ جماعت میں ذکر کرتا ہوں، اور تو نے مجھے اکیلا ذکر کیا تو میں بھی تمہیں اکیلا یاد کرتا ہوں. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. تو اسی وجہ سے پھر علماء جو ہے نا یہ ذکر اور ایسے معاملات کرتے ہیں، لیکن قرآن و سنت کی روشنی میں اور قرآن و سنت کے احکام کے تابع ہوں تو اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہوتا ہے. اور اللہ پاک ہمیں بھی جلنا من الذاکرین الشاکرین من المسبحین. تو اب جناب دیکھیں کہ اتنے بڑی شان ہے آپ کی خدمت میں، اور بادشاہ بھی ہیں. دو عورتیں آ گئیں،
اصل مشکل واقعہ کیا تھا؟ بخاری اور مسلم میں واقعہ ہے، یہ نہیں کہ کوئی عام کتاب ہے، یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے اس واقعے کو نقل فرمایا ہے۔ تو دو عورتیں ہیں، ان کے دو بچے ہیں، دونوں کے لڑکے ہیں اور چھوٹے بچے ہیں دودھ پینے والے، سفر کر رہی ہیں۔ اثناء سفر میں جب رات کو عورتیں سو گئیں تو اللہ معاف کرے کوئی جانور یا کوئی بندہ اللہ جانے، وہ بڑی عورت تھی، ایک عمر میں چھوٹی تھی ایک بڑی تھی، تو بڑی کا بیٹا جو تھا وہ اٹھا کے چلا گیا، جانور لے گیا، چور لے گیا، کوئی لے گیا۔ اب جب ماں اٹھی اس نے دیکھا کہ میرا بیٹا نہیں ہے، ادھر ڈھونڈا، ماں ہے آخر۔ اس کے بعد اس نے، اور تو اس کے دماغ میں نہ آیا، فوراً وہ اس بات پہ آ گئی کہ یہ جو چھوٹی عورت اس کے دوسری اس قافلے میں نے کہا یہ میرا بچہ ہے، اس نے اٹھا لیا، میرا بچہ ہے۔ اب وہ کہے میرا بیٹا ہے، خدا کا خوف کر، نہیں میرا بیٹا تم نے اٹھا لیا، تمہارا بیٹا کوئی جانور لے گیا، تم نے جلدی سے میرا بیٹا اٹھا لیا۔ اب بہرحال بات بڑھ گئی، حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے، سیدنا داؤد علیہ السلام کو تمام واقعات سنائے گئے، کیونکہ بڑی عورت جو عورتیں بڑی چالاک ہوتی ہیں، عمر زیادہ ہو جائے تجربہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے، جتنا عمر کم عمر تو یعنی سادہ بچی ہوتی ہے، کتنا پڑھی لکھی کہ انہوں پھر بھی دھوکہ کھا جائے گی، لیکن یہ بڑی عمر کی عورتیں جو ہیں یہ تو بڑوں کے جناب دماغ ہلا دیں۔ تو اس نے ایسی جناب کہانی ڈالی نا جی، اور روئے اور پیٹے اور ماتم کرے، اور ایسا نقشہ کھینچا کہ داؤد علیہ السلام سمجھ گیا واقعی اس بیچاری کا بچہ گیا، یہ تو واقعی مستحق ہے۔ تو حضرت نے اس کے رونے کو، اس کے غم کو، اس کے ڈرامے کو سچا سمجھ لیا اور بچہ پکڑ کے اس کو دے دیا، حالانکہ بچہ چھوٹی کا ہے۔ اب اللہ کے نبی ہیں، بادشاہ ہیں، فیصلہ کر دیا، وہ عورت بیچاری دوسری کیا کرے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد کے بیٹے ہیں، ابھی جوانی ہے، وہ بھی مجلس میں موجود ہیں اور سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور وہ عورت جو ہے چھوٹی بیٹھی ہوئی رو رہی ہے، بات نہیں کر سکتی، غریب۔ آپ نے دیکھا ہے نا جی کہ کبھی جو جھوٹا آدمی ہو نا بڑا تقریر کرے گا، سچا آدمی کبھی بول نہیں سکتا، کیونکہ جھوٹے کو تو تجربہ ہوتا ہے نا، وہ تو اس کو پتا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں پولیس جتنے ٹاؤٹ گواہ ہوتے ہیں نا، ان کے جو اسپیشل رکھے ہوتے ہیں، چاہے واقعہ کہیں ہو وہ لکھ دیں گے اس کا نام، وہ آگے گواہی دے گا کہ جناب میں موجود تھا، میرے سامنے سب کچھ ہوا ہے۔ اچھا وہ اتنے ٹرینڈ ہوتے ہیں کہ ان کو وکیل بھی نہیں پریشان کر سکتے، کہ وہ ہر کورٹ میں عادی ہو گئے، آنے جانے میں عادی ہو گئے، بحث کے عادی ہو گئے، سوال جواب کے عادی ہو گئے۔ ایک شریف آدمی سے تو ایک سوال کرے وکیل تو وہ بیچارہ بدل ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کیا جواب۔ وہ ایک مسئلہ مشہور ہے کہ ایک آدمی ایسا تھا جو ہمیشہ عدالتوں کے باہر کھڑے رہتا تھا کہ بھی کسی کو گواہی کی ضرورت ہو تو وہ پیسے طے کر لیتا تھا کہ بھی میں اتنے پیسے دوں گا، مجھے بات بتا رہا میں تمہارا گواہ ہوں۔ اچھا اب چونکہ ایسے آدمی پر اعتبار بھی تو نہیں ہوتا نا، تو ایک آدمی کو گواہی کی ضرورت تھی، لوگوں نے اس کا نام بتلایا، وہ اس کے پاس گیا کہ بھئی، اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں مثلا 1000 روپے لوں گا، تمہاری گواہی دوں گا۔ اس نے کہا میں 1000 روپے دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ تمہارا اعتبار بھی تو بڑا مشکل ہے نا، جو آدمی عدالت میں جھوٹ بول سکتا ہے اس کا کیا اعتبار؟ تو اس نے کہا اس کا حل کیا کرے؟ اس نے کہا تم گواہی دے کے آؤ، پیسے بعد میں دے۔ اس نے کہا بعد میں تم نہ دو تو میں کیا کروں، میری گواہی تو ریکارڈ ہو گئی اور تم پیسوں سے مکر جاؤ تو پھر میں کیا کروں گا۔ اس نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں کہ ہم کھڑے تو عدالت کے کٹہرے میں سامنے اکٹھے کھڑے ہوں گے، تو مدعی بھی اور گواہی کھڑے ہوں گے، تو جو تم گواہی ختم کرو گے نا تو تم ہاتھ پیچھے کر میں وہی پیسے تمہیں دے دوں گا۔ جج بیٹھا ہوتا ہے، لکھ رہا ہوتا ہے، جج تھوڑا دیکھ رہا ہے کہ آپ پیسے دے رہے ہیں کیا کر رہے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک، طے کر دی۔ اب جناب اس نے بڑی ڈٹ کے گواہی دی، پیسے لینے تھے۔ جب گواہی پوری ختم ہو گئی تو اب اس نے ہاتھ پیچھے کیا اس سے کہ بھی پیسے دو۔ اب اس نے سوچا بھی گواہی تو ہو گئی ہے، اب خامخواہ اس کو 1000 روپے دینے کی کیا ضرورت۔ تو اس نے اس کو کہا کہ ابھی تو نہیں ہے، باہر جا کے تمہیں دوں گا۔ وہ سمجھ گیا ابھی یہ پیسے کھا گیا۔ وہ جج صاحب لکھتے پھر اوپر جو انہیں نظر اٹھائی تو گواہ سے پوچھا ہاں بھائی اور کچھ کہنا ہے یا تمہاری گواہی ختم؟ اس نے کہا جناب جتنا اس نے مجھے سکھایا تھا وہ تو میں نے کہہ دیا ہے، انہوں نے مجھے اتنی ہی سکھایا تھا، اس کے آگے مجھے کیا پتا کہ کیا کہنا ہے۔ تو ساری گواہی کو ایک لفظ میں دھو ڈالا نا۔ پھر کہا اسی نے جو سکھایا تھا وہ میں نے کہا ہے۔ اس نے کہا پیسے نہیں مل رہے تو میں گواہی کیوں دوں؟ تو اس لیے جو جھوٹے آدمی ہوتے ہیں نا، ہمیشہ یاد رکھیں وہ بڑے لفاظ ہوتے ہیں، ان کو بات کرنے کا ڈھنگ آتا ہے، اور ایک شریف آدمی حق پہ بھی ہوگا اپنی بات نہیں کہہ سکتا۔
حق پر ہونے کے باوجود بات نہیں سمجھاتے۔ اب جناب دیکھیں کہ حضرت داؤد نے فیصلہ کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان اگر آپ محسوس نہ فرمائیں کہ آپ بادشاہ بھی ہیں، میرے والد بھی ہیں، اور اگر آپ کے فیصلے کے بعد میں بات کروں اچھا بھی نہیں لگتا، لیکن اگر آپ اجازت دے دیں تو ان کا فیصلہ میں کر دوں دوبارہ۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہاں ٹھیک، کوئی بات، جاؤ کر دو۔ اب وہ دونوں عورتیں، اچھا وہ بڑی تو بچہ لے کے کھڑی ہوئی خوش ہے، اس نے کہا دیکھو جب باپ فیصلہ کر چکا تو بیٹا اور کیا کر لے گا، چلو بیٹا ہے خوش ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں میرا فیصلہ منظور ہوگا؟ انہوں نے کہا جی بالکل، کمال ہے، ہمیں کیوں منظور نہیں ہوگا، ہمارے لیے آپ بھی بڑے ہیں، حضرت داؤد بھی بڑے۔ ان کو لے آئے، دونوں کی باتیں سنی، اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ جلاد کو بلاؤ، وہ جو قتل کے لیے جلاد رکھے ہوتے نا، کبھی قاتلوں کو، انہوں نے کہا جلاد کو بلایا، کہا تلوار بھی لے کے آئے۔ وہ جلاد کو بلایا، آ گیا، انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ بچہ ہے، اس کے سر پہ پوری طرح نشان لگاؤ، باقاعدہ بالکل برابر ہو، ذرا ادھر ادھر رہو، اس کو بس 2 ٹکڑے کر دو، ایک ٹکڑا اس عورت کو دے دو، ایک اس عورت، خالی کوئی نہ جائے ہمارے دربار۔ یہ کیا ہے، ایک دو بچہ لے جائے، ایک روتی جائے، اچھی بات نہیں ہے۔ اب اللہ جانے جس کا بچہ بھی بھگیا اٹھا کے لے گیا، ایک ہی بچہ ہے نا، لیکن اس کو ہم دونوں کو تقسیم کر، لیکن نشان لگاؤ کہ زیادتی نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ادھر کم ہو ادھر زیادہ ہو۔ اب وہ جناب نشان لگا رہا ہے، اور وہ جو اصل ماں تھی نا وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ اس نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ میرا دعویٰ جھوٹا ہے، بچہ اسی کا ہے، اس کو دے دیں۔ تو سلیمان علیہ السلام سمجھ گیا، انہوں نے کہا وہ حقیقی ماں ہے نا، وہ چاہتی ہے کہ چلو مجھے بچہ نہ ملے لیکن قتل تو نہ ہو نا، کم از کم بڑا ہوگا، کبھی دیکھ تو لوں گی، زندہ تو ہوگا نا، کبھی ہو سکتا ہے زندہ ہونے کے بعد اللہ حالات پیدا کر دے، اس کو پتہ لگ جائے میری حقیقی ماں کون ہے، میرے پاس آ جائے، اور اگر آج قتل ہو گیا، میرا بچہ ختم ہو گیا، اور بڑی خاموش بیٹھی ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے جی جو سرکار کا فیصلہ، اس کا تو پہلے کیا، اس نے کہا میرا تو مرا ہے، یہ بھی تو بچہ گھر لے کے نہ جائے نا، اس کا بھی مرے جان جھوٹے۔ تو حضرت سلیمان نے کہا کہ تم جھوٹ بولتی ہو، بچہ اس کا ہے۔ فوراً بچہ چھوٹی کے حوالے کر دیا اور حقیقت تک پہنچ گئے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام اگر عالم الغیب ہوتے تو کیا ایک انسانی جان کا فیصلہ کرنے میں کسی کی باتوں میں آ کر اس کی بات کو مان لیتے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ علم غیب خاصہ خدا ہے، نہ حضرت داؤد علیہ السلام عالم الغیب تھے اور نہ حضرت سلیمان ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں قرآن مقدس ہے، سورۃ النمل ہے، اللہ فرماتے ہیں وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ آپ نے جب دیکھا، نظر ڈالی، کہا کیا بات ہے آج ہدہد نظر نہیں آ رہا، مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، وہ غائب ہو گیا، کہاں گیا؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ۔ آپ نے فرمایا آج آنے دیں ہدہد کو، یا تو آج میں اس کو ایسی سزا دوں گا نا، ایسے سخت عذاب دوں گا، یا پھر آج اس کو میں ذبح کر دوں گا۔ ہاں، أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا پھر اپنی غیر حاضری کا کوئی واضح عذر لے کے آئے، واضح دلیل لے کے آئے کہ میری غیر حاضری کی وجہ کیا ہے۔ اب جناب اللہ کا قرآن ہے، تھوڑی دیر گزری، ہدہد آ گیا، اور جب آیا تو اس کے فوراً بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پیش ہوا۔ اس نے کہا حضرت مجھے سزا بعد میں دیں، لیکن پہلے میری واقعات تو سن لیں، میری بات تو سن لیں۔ فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين۔ داؤد علیہ السلام کہتے ہیں پیغمبر کو، سلیمان جو بادشاہ ہے، انسانوں کا بادشاہ، جنوں کا بادشاہ، چرندوں کا بادشاہ، پرندوں کا بادشاہ، سب کی بولیاں جاننے والا، کہتا ہے سلیمان علیہ السلام جو میں خبر لایا ہوں آپ کو پتہ نہیں ہے، جو میں خبر لے کے آیا ہوں نا آپ کو کوئی علم نہیں۔ ہم نے فرمایا وہ کیا بات؟ انہوں نے کہا میں ایک قوم سبا کے بارے میں، یمن کے علاقے میں، وہاں سے آ رہا ہوں، انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے وہاں دیکھا ہے ایک عورت ہے، ان کی ملکہ ہے، وہ حکومت کر رہی ہے، میں نے دیکھا ان کی قوم سورج کی پوجا کرتی ہے، یہ عجیب واقعہ ہے، اور وہ عورت جو ہے اتنی بڑی ملکہ ہے اور ایسا بڑا عرش ہے، اس کا تخت ہے بڑا، سارا واقعات سنائے ہیں۔ تو اب اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم ہے یا عالم الغیب ہے تو کم از کم ہدہد کو بولتے کہتے چھوڑو چپ کرو، مجھے سب پتا ہے، میرے علم میں ہے، لیکن کہا کہ نہیں، اور اس کے بعد بھی اتنی بھی نہیں کہ قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين۔ آپ نے فرمایا دیکھو ہم تمہارا ابھی امتحان لیتے ہیں،
تم اپنی غیر حاضری کے لیے کہانی بنا رہے ہو؟ تم اپنی غیر حاضری کے لیے کہانی بنا کے مجھے سنا رہے ہو، یا واقعی تم جو رپورٹ لائے ہو وہ سچی ہے؟ چلو ایسا کرتے ہیں، ہم تمہیں خط لیتے ہیں، خط لے کے جاؤ اور جواب لے کے آؤ۔ تو اب اگر عالم الغیب ہے تو امتحان لینے کی کیا ضرورت ہے؟ چلو اتنا تو سمجھ لیتے کہ حدود میرے سامنے جھوٹ نہیں بول رہا۔ تو اصل میں بات کیا ہے کہ علم غیب خاصہ خدا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں تو علم عطا فرما دیتے ہیں، اللہ نہ چاہے تو علم عطا نہیں فرماتے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ نے دیکھا ہے نا کہ جب چیونٹی تقریر کر رہی ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن لیا ہے تو آپ مسکرا اٹھے ہیں، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، آپ مسکرائے اور اس کے بعد کہا میرا اللہ یہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے یہ نعمت بخشی ہے، ورنہ مجھے کیا پتا، میں کیسے ان کی زبان سمجھتا اور آواز پہنچ جاتی۔ تو علم غیب خاصہ خدا ہے، لیکن یاد رکھنا ایسے